ویلکم ٹو العمار قرآن اکیڈمی۔ ہماری اکیڈمی کی جانب سے درس قرآن ترجمہ و تفسیر سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تسلیما۔ الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، لفظی ترجمہ وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے۔ کل کے درس میں آپ نے پڑھا نا کہ صحابہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کر رہے تھے۔ اس میں جو ہے وہ جوئے کے بارے میں سوال تھا، شراب کے بارے میں سوال تھا۔ تو آج کا سوال جو ہے حیض کے متعلق ہے، حیض کے بارے میں بھی سوال کیا صحابہ نے۔ تو آج کی آیت جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں آپ سے عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ قل، کہہ دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں ان کو کہ ہوا اذن، وہ ایک گندی چیز ہے، فاعتزلوا النساء، پس الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن، اور تم ان کے قریب مت جاؤ ہم مستری کے لیے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، فاذا تطہرن، پس جس وقت وہ پاک ہو جائے، فآتوہن، پھر تم ان کے پاس جاؤ، من حیث امرکم اللہ، جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور محبت رکھتے ہیں پاک باز لوگوں سے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، پس جاؤ تم اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جس طرح تم چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا، اور تم جان لو، انکم ملاقو، بے شک تم اللہ کو ملنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دو تم مومنوں کو، ولا تجعلوا اللہ، اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کو، عرضۃ، نشانہ، لایمانکم، اپنی قسموں کا، ان تبروا، یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تم پرہیزگاری نہیں کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور یہ کہ تم صلح نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مؤاخذہ کریں گے اللہ تعالیٰ تمہارا، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسم کی قسموں میں، ولکن یؤاخذکم، اور لیکن تمہارا مواخذہ کریں گے، بما کسبت قلوبکم، ان قسموں میں جو تمہارے دلوں نے پورے ارادے کے ساتھ اٹھائی ہے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، تحمل کرنے والے ہیں۔ پہلے رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بعض مسائل میں اشکالات پیش آئے۔ یہ پچھلے درس سے جو ربط ہے وہ دوبارہ سے بیان کر رہا ہوں۔ پھر صحابہ نے جو اشکال پیش آئے تھے ان میں سے ایک شراب تھی، اور ایک جوئے کے بارے میں تھا، جس کا جواب ان کو مل گیا تھا اس سے گزشتہ آیتوں میں۔ ایک یہ تھا کہ ہم کون سی چیز رب تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، یہ بھی ایک سوال تھا، اس کا جواب بھی مل گیا تھا۔ پھر یتیموں کے بارے میں سوال کیا کہ ہم یتیموں کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، اس کا جواب ملا۔ اسی طرح یہ سوال بھی پیش آیا جو اوپر آیتیں گزری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی افزائش کے لیے مرد بھی پیدا فرمائے اور عورتیں بھی پیدا فرمائی۔ عورتوں کی وضع قطع اور ساخت جدا ہے اور مردوں کی جدا ہے۔ وہ بچے جو عورتوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، ان کی خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر کر دیا۔ جس وقت بچی جوان ہوتی ہے اور ماہواری شروع ہو جاتی ہے، اور ہر مہینے ماہواری آتی ہے، جب شادی ہوتی ہے اور حمل قرار پاتا ہے، تو یہ ماہواری والا خون اس بچے کی خوراک بن جاتا ہے۔ اس خون سے بچہ پھلتا پھولتا ہے۔ جبکہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، تقریباً 9 ماہ تک عورت کو حیض نہیں آتا، اسی واسطے کہ وہ زائد خون جو نکلتا تھا وہ بچے کی خوراک بن گیا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اسی خون کو بچے کی خوراک کے لیے دودھ میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ مدت رضاعت میں بہت کم عورتوں کو ایام ماہواری آتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ وہ گندا خون ہے، مگر رب تعالیٰ نے پیٹ میں بچے کی جو ہے خوراک بنا دی، اور پیدا ہونے کے بعد بھی کم و بیش 2 سال تک وہ اس کی خوراک ہے۔
اور یہ خون اگر اپنے وقت پر آتا رہے تو عورتیں صحت مند رہتی ہیں، کیونکہ قدرت نے ان کی صحت اسی میں رکھی ہے۔ اگر اس میں گڑبڑ ہو جائے تو رحم کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہود کے ہاں رواج تھا، جب کسی عورت کو ماہواری شروع ہو جاتی تو اس کو الگ کمرے میں بند کر دیتے، نہ اس کے ساتھ روٹی پکڑتے، جو ہے نہ روٹی کھاتے تھے اس کے ساتھ، نہ پانی اس کے ہاتھ سے پکڑتے، نہ اس سے کپڑے دھلواتے، نہ جھاڑو وغیرہ سے پھیرنے دیتے، نہ ان کے سامنے جو ہے وہ آتے جاتے تھے، نہ اس کو کسی کے سامنے آنے دیتے تھے۔ اسی طرح کہ جیسے کوئی نکمی چیز ہوتی ہے اس کو اس طرح بنا دیتے تھے، حالانکہ ہے تو وہ بھی انسان، اور یہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو رب تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ اور جو عرب کے مشرک تھے وہ ان دنوں میں بھی ہم مستری سے باز نہیں آتے تھے، حالانکہ ماہواری کے دوران ہم مستری مرد کے لیے اور عورت کے لیے بھی بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ بہت ساری جو بیماریاں ہیں وہ ہوتی ہیں، اور عورتوں کے رحم میں کمزوری ہو جاتی ہے، بچے سوکھنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کو سوکھا مسان وغیرہ ایسی بیماریاں اور پرچھاون عجیب عجیب بیماریاں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں اگر تھوڑا سا بھی تغیر ہو جائے تو نظام نہیں چلتا۔ تو ان دنوں میں عورت کے پاس جانا عورت اور مرد دونوں کی صحت کے لیے سخت مضر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شروع میں تو شرماتے رہے کہ یہ باتیں ہم کیسے پوچھیں، لیکن پھر مجبوراً ان کو پوچھنا پڑی کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ یہود کے گھروں میں جو ہے جب کوئی عورت ایام ماہواری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کو ہر طرح سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور مشرکین کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی ہم مستری سے باز نہیں آتے۔ حضرت ارشاد فرمائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، تو فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، انہوں نے حیض کے بارے میں تم سے سوال کیا، قل کہہ دے ہوا اذن، وہ گندا خون ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے ہم مستری کے سلسلے میں الگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان دنوں میں ہم مستری کے لیے ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جس وقت وہ پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ، پس ان کے پاس جاؤ، من حیث امرکم اللہ، جہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر پابندی نہیں ہے۔ مثلا وہ عورت روٹی بھی پکا سکتی ہے، اور اس کو تم کھا بھی سکتے ہو، اور پانی بھی دے سکتی ہے جسے تم پی بھی سکتے ہو، وہ کپڑے بھی دھو سکتی ہے، گھر میں پھر سکتی ہے، میاں بیوی اکٹھے لیٹ سکتے ہیں، صرف ہم مستری جائز نہیں۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے یہ مصلی پکڑا دے، میں نے نماز پڑھنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت میں ایام ماہواری میں مبتلا ہوں، تو اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہواری تیرے ہاتھ کے ساتھ تو نہیں ہے، ہاتھ سے پکڑا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے تھے، اعتکاف میں ہوتے تھے، اور مسجد کی دیوار اور ان کے حجرے کی دیوار جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی مشترکہ تھی، اور اس میں کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرا سر دھو دے، میں کہتی کہ میں ایام ماہواری میں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تو نے میرا سر ہاتھوں کے ساتھ دھونا ہے۔ تو اس لیے اجازت ہے، صرف ہم مستری سے منع کیا گیا ہے۔ پھر ایک جو مسئلہ پیش آیا، وہ اس طرح کی ایک عورت تھی جو بغداد میں مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی، اور مسئلہ یہ ہے کہ مردہ مرد کو مرد غسل دے اور مردہ عورت کو عورت غسل دے۔ اگر کوئی اجرت لے کر غسل دے تو اس کی بھی فقہاء کرام نے اجازت دی ہے، لیکن اگر بغیر اجرت کے کوئی غسل دے تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ دو حدیثیں پیش نظر ہیں، گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے جو رب تعالیٰ کے حق ہیں سوائے دو چیزوں کے۔ ایک یہ کہ جو شخص مسلمان مردے کو ثواب سمجھ کر غسل دے تو اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ حدیث کے اندر ہے۔ دوسرا صلاۃ التسبیح کے ساتھ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کے سوا اور کوئی روایت جو ہے وہ سامنے سے نہیں گزری، اور کسی نیکی سے بھی کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ فرض نماز سے بھی معاف نہیں ہوتے، روزوں سے بھی معاف نہیں ہوتے، حج سے بھی جو ہے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، عمرے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ ہاں توبہ سے جو ہے وہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے، یا جو حق ہے جس حق کی وجہ سے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے وہ حق ادا کرنے سے معاف ہو جاتے۔
تو بات ہو رہی تھی کہ ایک عورت آئی جو مردہ عورتوں کو غسل دیتی تھی. اس کو ایام ماہواری شروع ہو گئے. محدثین کا ایک گروہ تھا, وہ حدیث کا تکرار کر رہے تھے, اور بڑے بڑے جو ہے محدث سے. یہ عورت ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ شرع میں کوئی جو ہے وہ شرم نہیں ہے, اس لیے میں نے آپ سے یہ مسئلہ دریافت کر رہے ہیں, وہ یہ کہ میں مردہ کو حیض کی حالت میں غسل دے سکتی ہوں یا نہیں. وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. اس پر صحیح روایت تو جو ہے وہ موجود نہیں ہے, اس لیے یہ جو بعض نادان لوگ رٹ لگاتے ہیں کہ ساری باتیں جو ہے وہ قرآن میں اور ہر چیز کی تصریح حدیث میں موجود ہے, یہ کہنے والے بالکل نادان ہیں. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اصول قرآن میں ہے اور اصول حدیث میں یہ سب باتیں موجود ہیں. باقی ساری جزیات اور فروعیات یعنی تمام مسائل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. ان کی روشنی میں وہ مسائل فقہاء اسلامی سے سمجھے جائیں گے. تو بڑے جو ہے بہت بڑے بڑے محدث بیٹھے ہوئے تھے. یہی ابن معین امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ بڑے محدث تھے, مگر وہ بھی سوچنے لگ گئے کہ کیا جواب دیں. اچانک امام اسلم جو بڑے چوٹی کے فقیہ تھے سامنے نظر آ گئے. تو ان محدثین نے کہا کہ یہ مسئلہ اس آدمی سے پوچھے. تو اس عورت نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تو حیض کی حالت میں مردہ عورت کو غسل دے سکتی ہے. محدثین نے کہا کہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو فرمایا کہ یہ دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ایام میں ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھوتی تھی. پھر محدثین نے اس کی سندیں بیان کرنا شروع کی. تو عورت نے کہا کہ اب سندیں بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو عورت اس حالت میں سارے کام کر سکتی ہے, بتانا یہ مقصود تھا. البتہ مسجد میں جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی. عورت حیض کے دنوں میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی. آج کے دنوں میں تو ویسے ہی ممنوع ہو گیا. اور قرآن شریف زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی. ترمذی وغیرہ کی روایت ہے کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن, کہ حیض والی عورت اور جنبی آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتے. اس طرح کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کر سکتے, روزہ نہیں رکھ سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی. ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اور محبت کرتے ہیں پاک باز لوگوں سے. نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ, تمہاری منکوحات تمہاری کھیتی ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ, پس جاؤ تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے, یعنی صرف لذت ہی مقصد نہ ہو بلکہ یہ نیت رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نیک اولاد دے دے کہ وہ دین کی خادم بنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ, ایسے خاندانوں کی عورتوں سے نکاح کرو جن کے ہاں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور محبت کرنے والیاں ہوں, کیونکہ قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, تم یہ بات جان لو کہ انکم ملاقوہ, بے شک تم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہو. آنکھ بند ہونے کے بعد ہم سب نے رب تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے, ہم سب کی. جو کرے گا سو بھرے گا. وبشر المؤمنین, اور ہمارے حکموں کو جو مانتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو. اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہمارے حکموں کو مانتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہے. پھر آگے جو ہے وہ قسم کے متعلق احکام ہے. کچھ لوگ ایسے تھے جو قسم اٹھاتے تھے, مثلا کسی سے ناراض ہوئے تو قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم فلاں سے نہیں بولوں گا, میں اس کے گھر نہیں جاؤں گا, میں اس سے کھانا نہیں کھاؤں گا. اس طرح کی قسمیں لوگ اس وقت بھی, آج کے دور میں بھی اٹھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ, اور نہ بناؤ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو عُرْضَةً حیلہ بہانہ لِأَیْمَانِکُم, اپنی قسموں کا. وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا کر یہ آڑ بناؤ کہ میں رب کی قسم کھا بیٹھا ہوں لہٰذا اب میں یہ کام نہیں کروں گا. اب رہا یہ مسئلہ کہ کسی چیز کے بارے میں قسم نہ کھاؤ, تو فرمایا ان تبروا, یہ کہ تم نیکی نہیں کرو گے, وتتقوا, اور یہ کہ تم تقوی اختیار نہیں کرو گے,
وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ کہ تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے کہ خدا کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، خدا کی قسم میں روزہ نہیں رکھوں گا، خدا کی قسم میں مسجد میں نہیں جاؤں گا، کوئی شخص یہ قسم اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم میں نیکی نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں اپنے باپ سے نہیں بولوں گا، یہ قسمیں اس کی صحیح نہیں ہے۔ اس کو ان قسموں کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، ان قسموں پر اس کا اصرار بالکل جائز نہیں ہے۔ وہ اس طرح بہانہ نہ بنائے کہ میں چونکہ قسم اٹھا بیٹھا ہوں اس واسطے میں مجبور ہوں، معذور ہوں، نیکی سے رکنے کے لیے قسم صحیح نہیں ہے، یہ قسم تو جو ہے وہ توڑنی پڑے گی اسے، اور کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارے کا ذکر یہاں نہیں ہوا، اس کا بیان 7ویں پارے میں انشاءاللہ آئے گا۔ قسم کا کفارہ آپ کو بیان کر دیتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو لباس پہنا دے، اور لباس ایسا کہ جس میں نماز جائز ہو، یعنی چادر یا شلوار اور کرتا اور ٹوپی، بس یہ 3 کپڑے کافی ہیں۔ یہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے۔ یہاں یہ بات یاد رکھے کہ ان 10 مسکینوں کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، یہ سارے مسلمان ہو، ان میں کوئی کافر نہ ہو۔ ایک تو کھلے کافر ہیں، ان کو تو ساری دنیا جانتی ہے، دوسرے وہ کافر ہیں جو شریعت کی روح سے تو کافر ہیں مگر وہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے، جیسے قادیانی کافر ہیں، بابی اور بہائی یہ فرقے ہیں، اور رافضی ہیں، یہ کافر ہیں، شرک کرنے والے کافر ہیں، بڑے فتنے ہیں، اور جو قیامت قریب آئے گی فتنے بڑھیں گے۔ ایک رسالہ آیا عربی لغت کا، جو کینیڈا سے شائع ہوا ہے، معلوم نہیں ان کو جو ہے وہ کس سے پتہ دیا، اس میں یہ لکھا تھا کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سے سچا مذہب صرف جو ہے وہ بہائی ہے۔ مرزا محمد حسین بہا اللہ اللہ کا پیغمبر تھا، تم اس کو مانو، معاذ اللہ تعالیٰ، یہ اس میں لفظ لکھے ہوئے تھے رسالے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبوت کے دعوے جو ہے چھوٹے بہت سارے لوگوں نے کیے۔ سمیہ پروین آپ کا مائک بار بار آن ہو رہا ہے، ہم بند کر رہے ہیں پھر سے آن ہو جاتا ہے، خیال رکھیں۔ تو اس طرح سے اس نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ بہائی جو ہے یہ کراچی میں موجود ہے، کوئٹہ میں بھی یہ فرقہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ابھر رہا ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ بڑے بڑے شہروں میں جو یہ فرقے موجود ہیں، یہاں تو علماء جو ہے وہ چیختے چلاتے رہتے ہیں اور باطل فرقوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ اس واسطے کچھ نہ کچھ جو لوگ آگاہ ہیں ان سے، اور یہ فرقے بڑے مدھم طریقے سے چلتے ہیں، پہلے قطعا نہیں بتاتے کہ ہمارا فلاں فرقے سے تعلق ہے، پہلے تمہارے دوست بنیں گے، بھائی بنیں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد تمہارے عقیدے بگاڑیں گے، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ بتائی کہ ان مساکین میں سے کوئی سید نہ ہو، کیونکہ قسم کے کفارہ جو ہے عشر کا، زکوٰۃ کا، فطرانے کا، نذر و منت کا، اس سے سید جو ہے اس کے مصرف نہیں ہے۔ سید میں پھر کون کون آتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کی اولاد، اگرچہ حارث خود مسلمان نہیں ہوئے مگر اولاد مسلمان تھی۔ ان 5 بزرگ ہستیوں کی اولاد کو شریعت سادات کہتی ہے، اور وہ مساکین صاحب نصاب نہ ہو، یہ سادات میں آ گئے۔ اور دوسری بات کہ اور جو مساکین جن کو دینا ہے ان کی یہ شرط یہ بھی ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، اور یہ بات کئی مرتبہ آپ لوگ سن چکے ہیں کہ جس کے گھر میں ضرورت سے زائد اتنا سامان ہے جس کی قیمت جو ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہے، جو ہے وہ صاحب نصاب ہے، تو پھر اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ ان 10 مسکینوں میں نابالغ بچی کوئی نہ ہو، ان میں سے کوئی بیمار نہ ہو، ان میں کوئی اتنا بوڑھا نہ ہو جو کھا پی نہ سکے، جو مسکین صبح کھائے وہی شام کو کھائے، یہ ساری شرائط ہیں۔ یا ایک غلام یا ایک لونڈی آزاد کرنا ہے، اس دور میں غلام تو موجود نہیں ہے، اگر ہو تو وہ آزاد کر دیں۔ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، اور جس کو یہ توفیق نہ ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ ایک قسم کا کفارہ سب سے آسان 3 دن کے روزے ہیں، ورنہ جو باقی ساری شرائط بتائی ہیں پھر وہ ہے۔ اگر مذکورہ 3 چیزوں میں سے کسی پر قدرت ہے تو وہ رکھ لے، نہیں تو پھر 3 روزے رکھے۔ تو آگے فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔
قسم کی اقسام جو ہے ان کے بارے میں قرآن کے اندر بیان ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, نہیں مؤاخذہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تمہارا لغو قسم کی قسموں میں. قسمیں 3 قسم کی ہوتی ہیں. ایک یہ بے ساختہ غیر اختیاری طور پر زبان سے نکل جائے, تو ایسی اس قسم کا نہ گناہ ہے نہ کفارہ, اس کو یمین لغو کہتے ہیں. اسی طرح گزشتہ کسی چیز پر قسم اٹھائی اور قسم اٹھاتے وقت اپنے آپ کو سچا سمجھ رہا ہے. مثلا کسی کام کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے کہ وہ کام میں نے نہیں کیا, حالانکہ وہ کام کیا ہوتا ہے مگر اس وقت بھول گیا ہے, اس کو بھی یمین لغو کہتے ہیں. یعنی گزشتہ ماضی کے اندر کوئی کام ہو گیا ہے, مثال کے طور پہ کسی نے قسم اٹھائی کہ میں نے جو ہے وہ فلاں کو پیسے دے دیے تھے, قسم اٹھا کر یہ بات کہی کل میں نے فلاں کو پیسے دے دیے تھے, حالانکہ اس سے نہیں دیے تھے, وہ بھول گیا تھا. تو ایسی قسم جو ہے اس کا مواخذہ نہیں ہے, اس پر معافی ہے. دوسری یمین غموس ہے, وہ یہ کہ گزشتہ کسی چیز کے بارے میں دیدہ دانستہ جان بوجھ کر قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا. یہ بھی جو ہے وہ گزرے ہوئے کے بارے میں, گزشتہ کسی چیز کے بارے میں جان بوجھ کر جو ہے وہ یہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے وہ کام نہیں کیا, حالانکہ کر چکا ہوتا ہے. تو اس میں بھی کفارہ نہیں ہے, مگر قسم اٹھانے والا گناہگار ہوتا ہے, آخرت میں قابل مواخذ ہے, وہ اسے اس کا گناہ ملے گا, اس پر جو ہے اسے توبہ استغفار کرنی چاہیے. تیسری قسم ہے منعقدہ, وہ یہ ہے کہ کوئی شخص آنے والے زمانے کے لیے قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا, یہ قسم اٹھا کر کہتا ہے, پھر اس کے خلاف کرتا ہے, تو اس پر کفارہ آئے گا. جیسے کہ پہلے بیان ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ, نہیں پکڑیں گے تمہیں اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم, تمہاری لغو قسم کی قسموں پر, ولکن یؤاخذکم, اور لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ کریں گے بما کسبت قلوبکم, ان قسموں میں جن پر دل نے گرا لگائی ہے, وہ قسمیں جو ارادتاً اٹھائی جاتی ہیں. واللہ غفور حلیم, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور تحمل کرنے والے بھی. اگر فوراً سزا نہیں دیتے اللہ پاک تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ بچ گئے. جو کمی پیشی ہوئی اللہ پاک معاف فرمائے. آج کا درس یہیں تک تھا, جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.